بامبے کی ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، 45 روپے کا ایک کارڈ بھاگ آیا، نہیں گیا اس میں، ایک کارڈ پر 45 روپے. سوچئے فضول ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کس کے بارے میں قرآن نے کہا؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور شادی کس کی؟ ایک مولوی کی، مولوی کے لڑکے کی. افسوس تو یہ ہوتا ہے. اور مولوی صاحب سے میں نے کہا یار اتنا لمبا چوڑا خرچ کیوں کر رہے ہو، یہ فضول خرچی؟ تو دلیل دیتا ہے مولوی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ظاہر کرو. مولوی کبھی نہیں ہارتا، وہ دلیل دے کے رہتا ہے، کوئی نہ کوئی فٹ کر کے رہتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شکاری کا جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. شکاری کا جال تھا، اس میں کوا بھی پھنس گیا، کبوتر بھی پھنس گیا. کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے. کبوتر روتے ہوئے کہتا کوے چپ، مجھے پریشان کر کے رکھ دیا رو رو کر. تو کوا کہتا تو بھی تو رو رہا ہے. تو کبوتر بولا مجھے تو رونا ہی ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں حلال ہوں. یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے کھا جائے گا، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. کوے سے کہا تو کیوں رو رہا ہے، تو تو حرام ہے، تجھے تھوڑی کچھ کرے گا، تجھے تو نکالے گا اڑا دے گا، تیرا کرے گا کیا، تیری تو زندگی بچ جائے گی، میری زندگی خطرے میں. کوا بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. کہا کیوں؟ کہا یہ جال جاہل کا نہیں ہے، ایک مولوی کا ہے. کوے نے کہا یہ جال ایک مولوی کا ہے، ایک مفتی کا ہے. تو کبوتر نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا کہ حلال کا فتویٰ دے کے مجھ کو بھی کاٹ کے نہ کھا جائے. جب مفتیوں سے اور مولویوں سے کوے اور کبوتر تک پریشان ہونے لگے تو انسانوں کا کیا ہوگا، عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ ایک کہہ رہا نیچے باندھو، ایک کہہ رہا اوپر باندھو. مفتی صاحب کہتے ہیں دونوں صحیح. ایک مولوی، ایک امام کہہ رہا گھوڑے کا گوشت مکروہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی کہہ رہے حلال. حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ بیٹھ کر گھوڑے کا گوشت کھایا. غور کرو، اما عائشہ کہہ رہی میرے ساتھ کھایا. حدیث امام شافعی کہہ رہے ہیں حلال، ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں مکروہ. مفتی صاحب سے پوچھو، چاروں امام برابر ہیں، ایک کہہ رہا مکروہ، دوسرا کہہ رہا حلال. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں صحیح. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، آگ، انگارے. امام شافعی فرما رہے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ایک امام کہہ رہا پڑھو گے تو آگ بھری جائے گی، دوسرا امام کہہ رہا نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. مفتی صاحب کون صحیح ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں دونوں صحیح. میں کہتا ہوں اس مفتی کو سب سے پہلے بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کرو کیونکہ اس کا دماغ خراب ہے. ارے یہ کیسے صحیح ہو جائے گا؟ ایک امام کہہ رہا آگ بھری جائے گی، وہ بھی صحیح. دوسرا کہہ رہا نماز نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں، وہ بھی صحیح. ایک کہہ رہا حلال، ایک کہہ رہا حرام. مفتی صاحب کہہ رہے دونوں صحیح. ایک کہہ رہا رات، ایک کہہ رہا دن. مفتی صاحب کہہ رہے دونوں صحیح. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کا مطلب پاگل مفتی ہے، اس کو پاگل خانے میں اس کا علاج کراؤ. ہم جیسے مولوی ہیں، کوے اور کبوتر تک پریشان ہے تو عوام پریشان کیوں نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں تنگ آ چکی ہے دنیا. اب ان کو عام لوگوں کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بلانا ہے تو سپریم کورٹ کی دعوت دو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو بتاؤ، اس کو نفخہ کیمیا چاہیے تو جناب محمد رسول اللہ کا. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ہم غلط نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے ہم 8 پڑھ رہے ہیں غلط ہو سکتا ہے آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں آپ صحیح ہے. لیکن اس جھگڑے کو ہم اماموں کی عدالت میں نہیں لے جائیں گے، ملاؤں کی عدالت میں نہیں لے جائیں گے. 8 اور 20 کا جھگڑا سپریم کورٹ میں چلو، جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں چلو. نبی نے جتنی پڑھی ہے اس کو تم بھی شروع کر دو، ہم بھی شروع کر دیں، جھگڑا ختم. ولی صاحب بات تو صحیح ہے. جج اللہ نے ابو حنیفہ کو جج نہیں بنایا، اللہ نے امام شافعی کو جج نہیں بنایا، اللہ نے امام مالک کو جج نہیں بنایا، اللہ نے امام احمد ابن حنبل کو جج نہیں بنایا، اللہ نے اعلی حضرت کو جج نہیں بنایا، اللہ نے ثناء اللہ مرسلی کو جج نہیں بنایا. اللہ نے جج بنایا تو محمد رسول اللہ کو بنایا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اپنے سارے جھگڑے محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤ، رسول کا جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصلہ نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں. جج اللہ نے بنایا. ہم سے اور آپ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے بنائے ہوئے جج سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے طلاق کا مسئلہ، اس لیے پکی قبروں کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ عید میلاد النبی کے جلوس کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے ہو سکتا تم صحیح ہو ہم غلط، لیکن فیصلہ ہم اسی کا مانیں گے جس کو آپ بھی رسول مانتے ہیں، ہم بھی رسول مانتے ہیں. آؤ لے کے چلو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت. تو محبت کی بات کرتے ہو.